اچھا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کا جو انداز تھا میرے نبی کا، یا کھانے پینے کی کیا عادات تھی میرے نبی کی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل ساری بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی کس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ساری چیزیں آج کی اس حدیث کے اندر، اور دعائیں کون سی پڑھتے تھے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس حدیث کے اندر آج بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ ٹیک لگا یعنی کسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جیسے بندے کھانا کھاتے ہیں۔ حضور کے نشست اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑو بیٹھ کر، جیسا میں نے کل کی اس میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ایک گھٹنا اوپر کر کے اور ایک نیچے کر کے بیٹھتے تھے، یا دونوں گھٹنے اوپر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیٹھتے تھے، جس طرح ہم لوگ واش روم میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے سے میرے نبی بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور ٹیک لگا کر میرے نبی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ سنت جو میں نے ابھی بتائی ہے یہ سب کے لیے برابر ہے، مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے یہ چیزیں برابر ہیں۔ ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر سرین پر بیٹھنا اس بیٹھنے کے مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اب ٹیک لگا کر بیٹھنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں نا، میں نے یوں ٹیک لگائی ہے، یہ ٹیک لگانا نہیں۔ ٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہو اس کے نیچے بھی کوئی چیز بچھی ہوئی ہو، گدا وغیرہ کوئی بچھا ہوا ہو، جیسا نارملی لوگ کرتے ہیں، نیچے بچھا ہوا ہو، اس کے بعد پھر آپ نے تکیہ شکیہ رکھے ہوں، پورا یوں آدھا تقریباً جو بندہ جیسا لیٹ جاتا ہے ٹیک لگا کے نا، اس طرح۔ اب جیسے میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، میری کمر اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، یہ ٹیک لگانا نہیں ہوتا، یہ نارمل بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیک لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے جہاں پر آپ بیٹھیں وہاں پر بھی کوئی چیز بچھی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے بھی کوئی چیز رکھی وہ گاؤ تکیہ جس طرح گول تکیے ہوتے ہیں، اور اس طرح پھر ہم لوگ جس طرح بیٹھتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات، صاحب مواہب کہتے ہیں، یہ صاحب مواہب ایک کتاب کے مصنف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے اس طرح بیٹھنا مستحب ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے، دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضور تواضع و ادب کی خاطر بائیں قدم کے اندر کی جانب کو دانے قدم کی پشت پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضور کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کھانے میں کبھی عیب نہ بتاتے تھے، کھانے میں کبھی عیب نہیں بتاتے تھے، اگرچہ چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ کبھی نہ فرمایا کہ کھانا برا ہے، ترش ہے، نمک زیادہ یا کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو برائی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر پسند نہیں ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے، لیکن برائی نہیں کرتے تھے، یعنی الفاظ ایسے برے نہیں نکالتے تھے۔ اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے، چھوڑ، یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ ہو گیا، یہ ایسا بنا ہوا ہے، یہ ویسا بنا ہوا ہے، یہ چیزیں میرے نبی جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر پسند نہیں ہے تو چپ کر کے اٹھ جاؤ، برائی کھانے کی نہیں کرتے تھے۔ اس جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا غلطی اور خلاف اتباع سنت ہے، اور یہ چیزیں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جی یہ ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ چپ کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ، کھانا نہیں کھاؤ۔ آپ کا اٹھنا ہی جو ہے نا وہ اگلے انسان کو یہ فیل کروا دے گا کہ جی کھانے میں کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے وہ شخص وہاں سے اٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کھانے کی برائی نہیں کرنا۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں تذکرہ برائی بتائیں اور کہیں کہ برا پکا ہے اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی پکانے والے کی دل شکنی ہے، اگر ایسا نہ کرے تو بہتر ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اگر کسی انسان نے کوئی چیز بنائی ہے، اگر آپ اس کی اصلاح کے لیے اسے کہہ رہے ہو کہ یار تم نے تھوڑا سا نمک تیز کر دیا، اگلی دفعہ میں تھوڑی احتیاط کر لینا تاکہ یہ چیز نہ ہو نا، تو اتنا تو ٹھیک ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو کہ بھائی کھانا اچھا بنا ہے، تھوڑی سی کمی بیشی رہ گئی تو اس کو ٹھیک کر لینا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کی تذلیل کرنے کے لیے اس کو یہ چیزیں کہہ رہے ہو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ جو کھانا بنایا صحیح نہیں بنایا، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں، جس طرح آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نارملی، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے کسی کو بدنام کرنے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، اصلاح کرنی ہے لیکن ایسے انداز میں کرنی ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کو برا نہ لگے، تو ایسے انداز میں کریں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، حضور کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے تھے، یعنی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخر میں کھانے کے بعد پڑھتے تھے، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہاں سے آپ نے کھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد جب آپ نے کھانا اینڈ کیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پھر آپ اینڈ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔
آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے تھے. کھانا کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے لیکن تولی سے پوچھتے نہیں تھے. کسی کپڑے سے، تولی سے، کسی سے بھی ہاتھ نہیں پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور گیلے ہاتھ جس طرح ہوتے تھے نارمل ہاتھ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے اور اپنی سائڈ سے کھانا کھاتے تھے. کسی کے آگے سے کھانا نہیں کھاتے تھے. اگر ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھا رہے ہیں یا 3 لوگ کھا رہے ہیں، سب اپنی اپنی سائڈ سے کھانا کھاتے، سب اپنی سائڈ سے کھانا کھاتے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بیچ میں برکت ہوتی ہے، کھانے کے بیچ میں برکت ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی اپنی سائڈ سے کھانا کھائے تاکہ وہ برکت سب کو میسر ہو جائے. کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی میں ہوتی ہے، یعنی بیچ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہیں بھرتے تھے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، شوربے والی کوئی چیز ہوتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے پورا ہاتھ اس میں ڈبو دیتے، انگلیاں یہاں تک بھر جاتی ہیں، پوری شوربہ رس رہا ہوتا ہے انگلیوں میں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. ٹھیک ہے نا، صرف اتنا ہو کہ جتنا بس انگلیاں ٹچ ہو جائے تاکہ پورا ہاتھ نہ بھرے. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ کھا رہے ہو نا اور اگر آپ کی انگلیاں اس طرح پوری پلیٹ کے اندر جا رہی ہیں اور شوربہ آپ کے یا کوئی بھی چیز سالن آپ کی انگلیوں میں بھی لگ رہا ہے، کراہت فیل ہوتی ہے. جو ساتھ آپ کے کھا رہا ہے اس کو کراہت فیل ہوگی، تو وہ ٹھیک نہیں، وہ جائز نہیں ہے. آپ جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہیں بھرتے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے. یہ 3 انگلیوں سے میرے نبی جو نا کھانا کھاتے تھے، یہ انگوٹھا، اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی. ٹھیک ہے. اور جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے، اگر انگلیوں پہ کوئی چیز لگی ہوتی، سالن، شوربہ یا کوئی بھی چیز ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاٹ بھی لیتے تھے. اس والی انگلی سے شروع کرتے، پھر یہ، اور پھر آخر میں انگوٹھا. اس طرح کھانے یا پینے کی چیز میں حضور پھونک نہ مارتے اور اس کو برا جانتے تھے. یعنی کوئی چیز گرم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک نہیں مارتے تھے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک نہیں مارتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھنڈا کرنے کا ویسے ہی انتظار کرتے تھے جو نارملی ویسے ٹھنڈا ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے. یعنی پھونک مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جرمز ہوتے ہیں جو ہماری، جب ہم پھونک مارتے ہیں کھانے میں تو جرمز جو ہے نا اس میں چلے جاتے ہیں. اب آپ لوگ یہ کہیں گے جی ہم کوئی چیز جو ہے وہ دم کرواتے ہیں، پانی میں جو دم کرتے ہیں جو، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس میں پھونک، جو اس میں پھونک نہیں ماری جاتی ہے، اس میں تھتارا جاتا ہے. تھتارنا کیا ہوتا ہے، تھو 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 تھو، یہ اس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے 1-2 جو ذرات ہوتے ہیں نا، تھوک کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اس پانی کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، جس سے اس پانی میں برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. پھونک نہیں ماری جاتی، ہمیشہ تھو 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 یہ کیا جاتا ہے. اس میں پھر 1-2 ذرات تھوک کے جو ہوتے ہیں وہ پانی میں مکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے. تو وہ جو تھوک کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں برکات ہوتی ہیں. جو بھی آپ نے کلام پڑھا ہے یا کوئی سورت پڑھی ہے، کوئی آیت پڑھی ہے، کوئی اللہ کا نام پڑھا ہے، کوئی دعا پڑھی ہے، اس میں برکات ہوتی ہیں، وہ پانی میں مکس ہوتی ہیں. پھر اس پانی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اس میں پھر شفا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کبھی نہ سونگتے اور اس کو برا جانتے، اور سونگتے بھی نہیں تھے. بہت سارے لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ کھانا سامنے آتا ہے اس کو یوں سونگتے ہیں، تو سونگنے کی عادت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے. کھانا اگر ایک قسم کا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا تو برتن ایک ہی ہوتا تو بلا تعامل دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے تھے. یعنی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی پلیٹ میں 2 سالن ہوتے ہیں، 2 سالن ہو یا 2 چیزیں ایک ہی پلیٹ میں ہو جائیں تو انسان کہ یار میں اپنی سائڈ سے تو کھا ہی رہا ہوں، اب مجھے دوسری چیز بھی ٹرائی کرنی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہاتھ بڑھا کے اس کو چکھ لیتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جو آپ کی سائڈ پہ صرف آپ وہی کھائیں گے تو دوسری سائڈ کا آپ کھا نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. اپنی سائڈ سے کھاؤ، اس دوسری سائڈ پہ بھی اگر جو ہے اس کو سائڈ سے لے لو اور پھر اس کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں. ہر چیز میں نا ایک آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے ایک آداب ہوتے ہیں جو میرے نبی نے سکھائے ہیں. یہ ٹاپک میں نے اسی وجہ سے اس کو میں نے بیان نہیں کیا پہلے بھی، یہ ٹاپک میں نے پہلے اسی وجہ سے بیان نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو سوچا تھا کہ آج اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آج مجلس میں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ کھانے پینے کے جتنے بھی آداب ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور آپ لوگ اسی طرح اس کو پھر کھائے پیے. ٹھیک ہے. جب کھانا پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، کیا ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ. یہ
جو دعائیں ہیں اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، میرے یوٹیوب چینل پر ہیں، یہ دعائیں وغیرہ ساری میں نے وہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ابھی صرف میں آپ لوگوں کو ویسے بتا رہا ہوں دعائیں وغیرہ. لیکن دعا میں جب کھانا شروع کرو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لو. جب دعا کھانا ختم کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہو گیا. اے اللہ آپ نے ہمیں جو رزق عنایت فرمایا اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اب دیکھو یہ تین چیزیں اس دعا کے اندر، کتنی خوبصورت دعا میرے نبی نے سکھائی ہے. اب دعا کیا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں جو رزق عطا فرمایا، یعنی جو آپ نے ہمیں رزق دیا اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور رزق میں، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور میں آپ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. جب حضور کھانے میں سے اول لقمہ لیتے، جب پہلا بائٹ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ. یہ دعا میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے. یہ ایک ایک لفظ کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. اے بہت بخشنے والے، یا واسع المغفرہ، اے بہت زیادہ بخشنے والے. جب آپ کھانا تناول فرما چکے ہوتے ہیں، جب آپ سے کھانا کمپلیٹ ہو جاتا، تو پھر آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب دسترخوان نیچے بچھایا، کھانا وغیرہ کھا لیا، آپ نے دعا پڑھ لی، اب جب دسترخوان اٹھانے کی باری آ رہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں. سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں، جو بہت ہی عمدہ بڑے بابرکت انداز میں ہو. اے ہمارے رب، ہم اس دسترخوان کو اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کھانا ہمیشہ کے لیے ہمیں کافی ہو گیا، اور نہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہم آپ کی اس نعمت سے کبھی مستغنی ہو سکتے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. کیا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو کھائیں گے نہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ ہم اس سے مستغنی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ کھانا جو ہے نا وہ دوبارہ چاہیے. تو دیکھو اتنی خوبصورت دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں. کھانے کے ٹائم پہ، کھانا کھاتے بیچ میں، پھر کھانا جب کھا لو تب، پھر دسترخوان. اب انسان سوچے کہ یار یہ میں اتنی دعائیں کیسے پڑھوں، میں تو ہر وقت دعائیں پڑھتا رہوں گا. بھائی دیکھو ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز یہ ہوتی ہے محبت سے. جس کو محبت ہوگی وہ اس کے اوپر عمل کر لے گا، جس کو محبت نہیں ہوگی تو وہ یہ کیا چھوڑ کے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. اصل چیز ہوتی محبت. ہم کسی سے ہمیں محبت ہو تو ہم اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہر چیز کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں. ہمیں کسی سے محبت ہو، ہم ہر چیز اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر وقت، رات دن، صبح شام دوپہر. ہم اپنے کاموں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تو محنت کرتے ہو نا. جاب کر رہے ہیں، کام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دن رات لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے مل رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، اسی میٹنگز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کتنی ہم لوگ محنت کرتے ہیں. تو جب ان چیزوں کے لیے ہم لوگ محنت کریں تو اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہم محنت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ یار ٹھیک ہے بس چھوڑو، ہم یوں کر کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم کوشش بھی نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے نا انسان کوشش کرتا ہے، ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم ہر چیز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یار چھوڑو بس ٹھیک ہے نا، کھانا کھا لیا، بسم اللہ پڑھ لی نا، بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا. تو پھر محبت ایسے تو نہیں ملتی ہے. دنیا تو میں کہتا ہوں نا، دنیا تو گزر جائے گی، لیکن جب انسان قبر میں جائے گا نا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، اور جب میرے نبی نے منہ پھیر لیا اور حوض کوثر سے آپ کو بھگا دیا، حوض کوثر پہ آپ کو پانی نہیں ملے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ پھر تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا. ابھی تو آپ کا آپشن ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں ہر معاملے کے اندر. غلطی ہو جائے توبہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہ مانی یا نماز رہ گئی اس کو آپ قضا کر سکتے ہیں، روزے چھوٹ گئے اس کو آپ قضا کر سکتے ہیں، یا آپ سے کوئی جھوٹ بول دیا یا کوئی دھوکہ دے دیا یا کچھ بھی کر دیا، اس پہ توبہ ہے، کیونکہ ابھی آپ دنیا میں رہ رہے ہو، آپ کی ہر چیز کے لیے توبہ ہے. لیکن جب آپ قبر کے اندر چلے گئے اور آپ نے ہر چیز میں نافرمانیاں کر کے زندگی گزاری، تو بھائی پھر تو موقع نہیں ہے، پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کے سامنے ہر چیز آئے گی تو پھر تو انسان یہ توقع کرے گا نا اللہ سے، اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، تو مجھے ایک موقع دے دے، میں چلا جاؤں، بس میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ کہیں گے. لیکن اللہ کہے گا اب تھوڑی، اب تو کہانی ختم ہوگی. ایک انسان پیپرز دیتا ہے، اب جب اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ کالج والوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار نہیں مجھے دوبارہ موقع دے، میں پیپر دے دوں، اس دفعہ میں اچھے پیپر دوں گا، پھر آپ چیک کرنا مجھے. تو کالج والے آپ کو آپشن تھوڑی دیں گے، کچھ موقع تھوڑی دیں گے. وہ کہیں نہیں اب تو ہو گیا تو ہو گیا، ختم ہو گیا اب تو کہانی. تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، یہ سب چیزیں کرنے کا آپ کے پاس موقع ہے. یہ کاروبار، پیسہ کمانا، گاڑی بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، عیش و آرام اور فیمس ہونا، مشہور ہونا، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں ہیں بھائی. سب سے پہلا جو کام ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے.
جو اللہ کو راضی کرے گا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں خود ہی لا کے رکھ دیں گے، اور جو اللہ کو راضی نہیں کرے گا تو بھائی پھر کچھ بھی کر لو، کوئی بھی محنتیں کر لو تو ملے گا اتنا ہی جو قسمت کا ہوگا، اس سے زیادہ نہ اس میں برکت ہوگی، نہ اس سے زیادہ ملے گا، اور نہ کچھ اور ہوگا۔ تھکتے الگ رہو گے، خوار الگ ہوتے رہو گے، اور پھر اللہ کی نافرمانی الگ ہوتی رہے گی۔ 2-3 باتیں حدیث اور ہیں، پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا ہو گیا۔ جب حضور کہیں مدعو ہوتے تو داعی کے حق میں ان الفاظ سے ضرور دعا فرماتے۔ اب اگر کوئی میرے نبی کو دعوت کے لیے بلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اس کے لیے کہتے تھے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور ان کی بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ ان کے رزق میں برکت ہو، ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے کہ آپ کو جو دعوت پہ بلا رہا ہے، کھانے پہ جو بلا رہا ہے، آپ اس کو بھی دعا دیں کہ اللہ تو ان کے رزق میں بھی برکت دے، ان کو بخش بھی دے، اور اللہ ان کے اوپر رحم بھی فرما۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہروں اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں اعضائے وضو پر ہاتھ پوچھتے بھی آیا ہے، یعنی ہاتھ دھونا کھانا کھانے کے بعد ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ سے ہاتھ دھوتے تھے، اور اس کے بعد تولیے سے اس کو پوچھ بھی لیتے تھے، کسی کپڑے سے یا تولیے سے۔ لیکن جب آپ کھانا اسٹارٹ کرتے تھے تو اس ٹائم آپ تولیہ وغیرہ یوز نہیں کرتے تھے، صرف ہاتھ دھوتے اور بس۔ تو یہ دیکھو ابھی میں نے چند بتائی ہیں حدیثیں نا، اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم پہ۔ میں اتنی زیادہ بھی نہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یاد ہی نہ وہ بھول جاؤ نا، تو وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چیزیں نہیں کرنی، تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ اس کے اوپر آپ پورا ہفتہ، ہمارے پاس نیکسٹ تھرسڈے کو مجلس ہوتی ہے، نیکسٹ ہر جمعرات کو ہوتی ہے۔ اب پورا ہفتہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھتے کس طرح تھے کھانے کے لیے، سب سے پہلے دعا کون سی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مل کر کس طرح، اگر ایک ہی پلیٹ میں 2 لوگ کھا رہے ہیں تو میرے نبی کیسے کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ وغیرہ جب اگر پوچھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو جب کھانا کھا لیتے تھے پھر کون سی دعا پڑھتے تھے، اور اگر کسی کے گھر دعوت میں ہوتے تو آپ سے کون سی دعا پڑھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آسانی سے مل جاتی ہیں، میری ویڈیوز بھی ہیں یوٹیوب پہ، وہاں پہ بھی مل جائے گی۔ ویسے کہو گے تو دعائیں میں آپ لوگوں کو ان باکس میں سینڈ بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو شوق ہوگا وہ کر لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو وہ نہیں کرے گا، جو سمپل سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا اس چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سے چھوٹی جو میرے نبی کی سنت ہے نا اس کے اوپر ہم لوگ عمل کر سکیں، جو اصل چیز ہے۔ دنیا تو بھائی میں ہمیشہ یہ چیزیں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، کام ہی یہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا ہے دنیا میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آؤ رب کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے غیر کو چھوڑ دو، اللہ کے غیر کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی طرف آؤ۔ میرے نبی نے یہی کام کیا ہے، جس کے اوپر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ دشمن بن گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ایک ہی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ایک ہی کام کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی کام دوسرا نہیں۔ اس کے اوپر دعوت پہ ہے کہ لوگوں کو اس ایک کلمے کے اوپر لے کے آنا، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، صرف ایک اللہ ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی کے احکامات کو پورا کرنا ہے جب تک دنیا میں ہے، اور اسی کو ہم نے ہر چیز میں اس کی ماننی ہے، اور اپنے نبی کے طریقے کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ سکون سے دنیا کے اندر رہے گا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اسی وجہ سے آج ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، ہر گھر میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کاروباروں میں مسئلے چل رہے ہیں، رشتے ہو نہیں رہے، اولاد ہو نہیں رہی، تنگیاں آ رہی ہیں، یہ مسئلے وہ مسئلے، یہ ریزن یہی ریزن ہے کہ انسان اللہ کو بھول چکا ہے اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہے۔ انسان اللہ کو بھول کر دوسرے کاموں میں مصروف ہے۔ ہر بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ میرے پاس خوب پیسہ ہو، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں، میں بڑی گاڑی میں گھوموں، میرے پاس بڑا موبائل ہو، میرے پاس بڑا بزنس ہو، میرے پاس خوب پیسہ ہو، میں ادھر جاؤں، میں ادھر جاؤں، میں یہ دنیا گھوموں، میں بس۔ یہ انسان نے نا اس گول دائرے کو، اس سرکل کو، چند چیزیں جو ہیں اس کو اپنا جو ہے نا وہ ایک آئیڈیل بنا لی کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے دنیا کے اندر، بس اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں کرنا، نہ نبی کے طریقے کو سیکھنا ہے، نہ نبی کی زندگی کے اوپر عمل کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بتلائی ہیں، جائز ناجائز، حرام حلال، پاکی ناپاکی، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہر بندہ صرف انہی چکروں پہ لگا ہوا ہے، بس میرے پاس خوب لاکھوں روپے آ جائیں، میں بڑا آئی فون خرید لوں، میں یہ خرید لوں، میں وہ خرید لوں، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، لوگ میرے آگے پیچھے گھومے، میری واہ واہ ہو رہی ہو، بس۔ اللہ کے بندو جب تک ان چیزوں میں رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ خوار کروائے گا، اور زیادہ ذلیل کروائے گا، اور زیادہ تم لوگ تھکتے رہو گے، کبھی بھی ان چیزوں میں تمہیں راحت نہیں مل سکے گی۔
لیکن ہاں اگر اللہ کے احکامات پورے کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، نبی کے طریقے پہ چلو گے، اللہ پوری دنیا کو اٹھا کے تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے لیے دنیا کو معنی نہیں رکھتی ہے، جو تمہاری خواہشات ہوں گی اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو اٹھا کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، بھائی پھر کچھ نہیں ملے گا، پھر ذلیل بھی ہوگے، خوار بھی ہوگے، اور پھر ملے گا بھی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے یہاں پہ بات کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی میرے نبی کی جو سنت ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ذکر ہوگا، توجہ سے آنکھیں بند کر کے ذکر کریں، جو میں پڑھتا جاؤں گا آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اسکرین موبائل کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ صرف جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اس کو کہتے جائیں اور اس کو پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ توجہ کے ساتھ ذکر کریں، خیالات دل میں آئیں، دماغ میں خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، توجہ ہٹا دے، کوئی بات نہیں، دوبارہ انہی الفاظ کے پر توجہ دیں جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ،
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول 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 اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب مراقبہ ہے، مراقبے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ میرے پر برس رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان نہیں ہلنی چاہیے، صرف آپ کا دل اللہ 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 یوں کہنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے تصور یہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان نہیں ہلنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا النبی المرسلین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توجہ سے، اور جو آپ لوگوں کی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان سب کو اپنے تصور میں رکھو، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو، توجہ سے کرو، یقین سے کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دور فرما دیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا باقی انت الباقی یا ہادی انت الہادی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع جل جلالہ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سلام قولا من رب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم یا حل المشکلات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا مفتح الابواب اللہم یا مفتح الابواب اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا منزل البرکات اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا سامی الاصوات اللہم یا خیر الناصرین اللہم یا خیر الناصرین اللہم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان دعائے خیر، دعائے حاجات، دعائے شفا، بیماریاں، یا الہی اول خیر ہو، آخر خیر ہو، باطن خیر ہو، ظاہر خیر ہو، ایمان کی سلامتی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اے میرے رب کریم، یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اپنے لاکھوں بندوں سے مخصوص فرمایا، اپنی پاک بارگاہ میں بلایا، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے رب کریم، ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے حبیب پاک کا پاک ذکر جاری فرما دیا۔ ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بن مانگے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، ان کے پاک دامن سے وابستہ فرما دیا۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بس التجا یہ کرتے ہیں ہم سب اور جتنے بھی حاضرین محفل اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے والدین، تمام مسلمانان عالم پر اپنا رحم اور کرم فرما۔
تمام مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، صحیح معنوں میں بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد میں یکسوئی عطا فرما، ہمیں اپنے نام کی لذتیں عطا فرما، ہمیں اپنی یاد میں محویت عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے، ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو دور فرما دے، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نور علی نور فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، آنے والا وقت ہم سب ہی کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا شیدائی بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے ربی ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، یا ربی ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، جو ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، جن کی بچیاں بالغ ہیں ان کی بچیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سبھی کی لاج شرم اور بھرم رکھ لے، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دے، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کو شیطان کے مکر اس کے فریب سے بچا لے، ہم سب کو شیطان کے مکر اور اس کے فریب سے بچا لے، نفسانی خواہشات سے بچا لے، ہر بری راہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، بری نیتوں سے بچا لے، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مفسدوں کے فساد سے بچا لے، ساحروں کے سحر سے بچا لے، نادیدہ بلاؤں سے بچا لے، ہر دور کے ہر فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، یا ربی ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بارگاہ کے مقبول اور مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائے، تیری بارگاہ کے مقبول اور مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائے۔ الہی سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا شکر عطا فرما، سبھی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا اللہ ہم یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں اور تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور نورانیت کا نزول عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر میری مجلس میں شامل ہوتے ہیں ہر جمعرات کو، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، جو بھی ان کے مسئلے ہیں یا اللہ ان سب کو حل فرما دے۔ یا اللہ جو جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ میسج کر کے کہتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کہتے ہیں، فیس ٹو فیس کہتے ہیں، جہاں پر بھی کہتے ہیں، یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ یا اللہ تو ان سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو یا اللہ تو حل فرما دے، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا ہم تجھے پسند آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی محبت ہمیں نصیب عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی محبت جو ہے وہ ہمیں نصیب عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، جماعت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی یا اللہ تو
توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے راستے میں سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات ہر چیز کرنے کی یا اللہ تو توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب عطا فرما، تاکہ قبر میں جب ہم جائیں تو ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ یا اللہ قبر جو ہے وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا اللہ تو جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں سب کی قبروں کو یا اللہ تو جنت کا باغ بنانا، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا۔ یا اللہ جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، یا اللہ ہم معصوم تو ہیں نہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا کر۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں استقامت عطا فرما کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور نیک کاموں میں اپنی زندگیوں کو صرف کر سکیں۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اپنی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سے نکال کر قرآن کی، نماز کی، صحابہ کی، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ میری والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ ٹک ٹاک کے اوپر جتنے بھی میرے فالوورز ہیں، مظفر بھائی ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یا اللہ تو ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اکرام بھائی جو ہیں ان کا مسئلہ رکا ہوا ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما دے۔ بلال بھائی کا مسئلہ رکا ہوا ہے، ان کو حل فرما دے۔ جتنے بھی میرے ساتھ فالوورز ہیں جو یہاں پہ جو میری بہنیں ہیں جو یہاں پہ بیٹھتی ہیں، ان کے نام میں لے نہیں سکتا، حالانکہ مجھے ان سب کے نام یاد ہیں، لیکن میں ان کے نام لوں گا نہیں، مجھے سب کے نام یاد ہیں، دل میں نے ان سب کا خیال اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ ان سب کے لیے یا اللہ تو آسانی والا معاملہ فرما، اور جو بھی لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں جن کے نام میں بھول گیا یا جو میں لے نہیں سکا، یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تجھے ہر بندے کا پتہ ہے، جو بے روزگار ہے، جو جاب کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ تو اس کی مشکل حل فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ تو اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جو کاروبار کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جس میں برکت نہیں ہے، بیمار ہیں، جو کوئی بھی جہاں بھی بیمار ہے، یا اللہ تو ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اور یا اللہ جو بھی جس وجہ سے بھی ہے، یا اللہ آپ کو ہر بندے کا، ہر انسان کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو دلوں کے حالوں کا لوگوں کے پتہ ہے، یا اللہ تو ان سب لوگوں کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔